عقیدے کی ہم چند دن آگ میں رہیں گے کی ترویج. اس آیت میں اللہ رب العزت نے ان کی اس عقیدے کی ترویج کی ہے. یہودیوں کی اس عقیدے کی ترویج ہے کہ وہ چند دن آگ کی سزا بھگت کر اس سے چھوٹ جائیں گے. فرمایا کیا تمہارے پاس اللہ کا کوئی عہد نامہ ہے؟ اگر ہے تو وہ یقیناً وعدہ خلافی نہیں کرے گا. لیکن تمہارے پاس عہد نامہ کہاں؟ تم تو اللہ پر الزام لگا رہے ہو اور جھوٹے ہو. یہودی کہتے تھے دنیا کی عمر 7,000 سال ہے اور ہمیں فی 1000 ایک دن کا عذاب ہوگا، یعنی 7 دن ایک ہفتے عذاب ہوگا، پھر جنت میں چلے جائیں گے. ایک روایت میں ہے کہ یہودیوں نے 40 دن بچڑے کی پرستش کی تھی، لہذا ان کے گمان میں 40 دن انہیں عذاب ہوگا. یہودیوں کا گمان تھا کہ تورات میں ہے کہ جہنم کے دونوں کناروں سے زقوم تک 40 سال کی مسافت ہے اور زقوم جہنم کی جڑ میں ہے. کہتے تھے کہ اس مدت کے بعد عذاب موقوف کر دیا جائے گا اور جہنم ہی ختم کر دی جائے گی. ایک دفعہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑنے لگے اور کہنے لگے ہم صرف 40 دن جہنم میں رہیں گے، پھر ہماری جگہ دوسرے لوگ آ جائیں گے، یعنی مسلمان. آپ نے اپنے ہاتھ سے ان کے سروں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا بلکہ تم ہمیشہ ہمیش میں رہو جہنم میں رہو گے اور تمہاری جگہ کوئی بھی نہیں آئے گا. اس پر یہ آیتیں اتری. جب خیبر فتح ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکا ہوا گوشت بھیجا گیا جس میں زہر ڈال دیا گیا تھا. آپ نے وہاں کے تمام یہودیوں کو بلوا کر ان سے پوچھا تمہارا باپ کون ہے؟ بولے فلاں. فرمایا جھوٹے ہو بلکہ فلاں ہے. بولے آپ سچ فرما رہے ہیں، ہمارا باپ وہی ہے. فرمایا سچ بتاؤ گے اگر میں تم سے ایک بات پوچھوں؟ بولے کیوں نہیں؟ اگر ہم جھوٹ بولیں گے تو آپ کو معلوم ہو ہی جائے گا جیسے ہمارا باپ معلوم ہو گیا. پوچھا جہنمی کون ہے؟ بولے کچھ دنوں تو ہم رہیں گے پھر تم ہماری جگہ آ جاؤ گے. فرمایا اللہ ہٹ جاؤ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ہم کبھی تمہاری جگہ نہ آئیں گے. پھر آپ نے فرمایا اگر میں ایک بات پوچھوں تو سچ سچ بتاؤ گے؟ بولے ہاں ہاں. فرمایا کیا تم نے اس گوشت میں زہر ڈالا تھا؟ بولے ہاں زہر ڈالا تو تھا. پوچھا کیوں؟ بولے اس لیے کہ اگر آپ جھوٹے ہیں تو ہمیں راحت مل جائے گی ورنہ آپ پر زہر اثر نہیں کرے گا. من کسب سیئۃ احاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون. یقیناً جو بھی برائیاں کمائے اور اس کے گناہ اسے چاروں طرف سے گھیر لیں وہی جہنمی ہے جہاں وہ ہمیشہ ہمیش رہے گا. جو ایمان لا کر اچھے عمل کرتا رہے وہی جنتی ہے جہاں وہ ہمیشہ. والیتامی والمساکین وقولوا للناس حسنا واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون. اور جب ہم نے اسرائیلیوں سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی غیر کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ سے حسن سلوک سے پیش آنا اور رشتہ داروں یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ بھی اور لوگوں سے اچھی باتیں کرنا، نماز باقاعدہ وقت پر پابندی سے پڑھنا اور زکوٰۃ ادا کرتے رہنا، پھر چند لوگوں کے علاوہ تم اس عہد سے پھر گئے اور تم نے منہ موڑ لیا. تاکید توحید، شرک سے اجتناب. یہودیوں سے جن باتوں کا عہد لیا گیا انہی کا بیان ہے مگر وہ اپنے تمام عہدوں سے پھر گئے اور دیدے دانستہ ان سے منہ موڑ لیا جبکہ وہ عہد انہیں یاد تھے، بھولے بھی نہ تھے. چنانچہ اللہ نے سب سے پہلے تو انہیں یہ حکم فرمایا تھا کہ اس کی عبادت کریں اور غیروں کو اس کے ساتھ شریک نہ کریں. یہی تمام لوگوں کو حکم ہے. اسی لیے تمام دنیا چائی گئی اور تمام دنیا رچائی گئی اور انسان پیدا کیا گیا. فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول. سورہ انبیاء کی آیت. ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھی بھیجا اسے بھی یہی حکم دیا کہ اعلان کرو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں لہذا میری ہی عبادت کرو. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ. سورہ نحل کی آیت میں ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجا جو یہ دعوت دے کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور غیروں کی عبادت سے بچتے رہو. حق تعالیٰ کا سب سے اونچا اور سب سے بڑا حق ہے یہی ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے اور اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کیا جائے. ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک. اس کے اس عظیم حق کے بعد تمام مخلوق کے حقوق ہیں جن میں سب سے اہم ماں باپ کا حق ہے. اسی وجہ سے قرآن پاک میں اللہ کے حق
کا اور ماں باپ کے حق کا ساتھ ساتھ بیانات کہا. فرمایا انشکرلی بلے بلے دے کا الیہ المصیر. سورہ لقمان کی ہے میرا شکر بجالا اور ماں باپ کا شکر بھی تجھے میرے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے. وقضا ربک اللہ تعبدوا. سورہ اسرا کی آیت ہے. آپ کے رب کے فیصلے، آپ کے رب نے فیصلہ فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ سے حسن سلوک سے پیش آؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا وقت پر نماز پڑھنا. پوچھا گیا پھر؟ فرمایا ماں باپ کی فرما برداری کرنا. پوچھا گیا پھر؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. وقت پر نماز پڑھنا مطلب اللہ کی توحید، اللہ کا احکام، اللہ کا حکم ماننا. اس کے بعد دوسرا بہتر عمل ماں باپ کی فرما برداری. تیسرا بہتر عمل اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. یتیم کی تعریف. یتامہ یتیم کی جمع ہے. یتیم وہ ہے جو کم سنی میں ماں باپ کے سائے سے محروم ہو جائے. مساکین کی تعریف. مساکین مسکین کی جمع ہے. مسکین محتاج و تنگ دست کو کہا جاتا ہے، اس کے پاس اتنا نہ ہو کہ اپنے بیوی بچوں کا خرچ اٹھا لے. پوری تفصیل سورہ نساء میں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا میں انشاءاللہ آ رہی ہے. اچھی بات کیا ہے؟ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، یعنی لوگوں سے خندہ پیشانی سے مسکرا کر محبت و پیار اور نرمی سے باتیں کیا کرو. اخلاق سے پیش آؤ اور اخلاق ہی کے ساتھ برائیوں سے روکو اور برائیوں اور بھلائیوں کا شوق دلاؤ. اچھی بات بھلائی کا شوق اور برائیوں سے نفرت دلانا. بدواری